الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم و معزز حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام و عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہر مہینہ ہم یہاں پر جمع ہو رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو سننے اور اس کے بہترین پہلوؤں کو لے کر اپنی زندگی سنوارنے کے لیے. سیرت النبی کیا ہے، اس کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ سیرت النبی یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل زندگی کو سیرت النبی کہتے ہیں. اب وہ مکمل زندگی کے اندر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے حالات بھی آتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بچپن کے واقعات بھی آتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جوانی کے واقعات بھی آتے ہیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال انور تک کے سارے واقعات جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیش آئے، وہ سارے واقعات کو ایک جگہ جمع کر کے اس کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. پچھلا جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں ہم نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے آبا و اجداد یعنی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے والد، والد کے والد، ان کے والد، ان کے والد، ان کا تذکرہ ہم سماعت کرے تھے. اور بات ہماری کہاں پر آ کر ختم ہوئی تھی کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا سے ہم کنٹینیو کریں گے، نیکسٹ درس میں ہم سماعت کرے تھے. تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان میں دادا سے پہلے بھی کچھ اور لوگ جو ہے بڑے مشہور گزرے ہیں. آپ کو اگر پتہ ہوگا، آپ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات سنے ہوں گے، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو قریش کہا جاتا ہے، قریشی. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قبیلے کا نام قریش، خاندان کا نام قریش، یہ آپ نے سنا ہوگا. تو یہ قریش کون ہے؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے داداؤں میں، دادا کے داداؤں میں ایک نام آتا ہے فہر بن مالک. ان کا نک نیم جو تھا قریش تھا، قریش ان کا نک نیم تھا. تو ان کی اولاد پوری کیا کہلائی؟ قریش کہلائی. اسی لیے قریشی لقب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا. اسی طرح حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا کے والد تھے، ان کا نام عمرو تھا اور ان کا نک نیم جو ہے ہاشم پڑا. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو النبی الہاشمی، اور آپ نے سنا ہوگا کہ بنو ہاشم، یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قبیلے کا نام تھا جو عمرو کی وجہ سے، عبد مناف کی وجہ سے پڑا. اور ان کے بعد جو سلسلہ چلا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا، ان کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا. آپ کا نام کیا تھا؟ حضور کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. نام سنے نا آپ لوگ؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون تھے؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا تھے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا تھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ ان سے کام بھی لیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بہت نیک بندے بھی تھے. اکیلے میں جا کر غار حرا، آپ نے حرا کے غار کا سنا ہوگا. غار حرا کون سا غار ہے؟ جس غار میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. وحی کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کی آیتیں جو اتری نا، سب سے پہلی قرآن کی آیت کون سی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ آیتیں کہاں پر اتری؟ غار حرا میں اتری. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام وہاں جا کر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی یاد میں مصروف رہتے تھے. تو حضور کے دادا بھی اس غار میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے بیٹھتے تھے. اور رمضان شریف کا وقت آتا تو آپ وہ غار میں جا کر کیا کرتے تھے؟ اعتکاف بھی بیٹھ جاتے تھے. کون تھے وہ؟ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا تھے.
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جو ہے بڑے حسین چہرے والے تھے، اور ان کے توسل سے جو دعا کی جاتی، وہ جو دعا مانگتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا تھا۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے دور میں اصحاب فیل کا واقعہ، سورہ فیل یاد ہے نا آپ سب کو؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ سورہ کے اندر پورا ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ وہ واقعہ کیا ہے ابھی ہم آگے سنیں گے۔ ان کے دور میں وہ واقعہ پیش آیا، اور زمزم کا کنواں، زمزم کا پانی پیے نا سب لوگ؟ کہاں ہے زمزم کا کنواں؟ مکہ مکرمہ میں ہے۔ مکہ مکرمہ کے صحن میں ایک کنواں ہے۔ وہ کیسا نکلا اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل اب سنے ہوں گے آپ لوگ، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے وہ نکلا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت اسماعیل دادا ہوتے ہیں آگے چل کر۔ تو وہ زمزم کا کنواں کیا ہوا تھا؟ اس کو بند کر دیا گیا تھا، اس کے نام و نشان مٹا دیے گئے تھے۔ وہ زمزم کا کنواں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دکھایا کہ اس مقام پر آپ کھودیں گے تو آپ کو زمزم کا کنواں ملے گا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا نے خواب میں جو جگہ دیکھی تھی وہاں پر کھودا تو کیا نکلا؟ وہاں پر زمزم کا کنواں نکلا۔ تو وہ جب سے چل رہا ہے تو آج تک بھی زمزم کا کنواں باقی ہے۔ جتنے لوگ حج پہ جاتے، عمرے پہ جاتے، وہاں سے کیا لے کے آتے؟ زمزم کا پانی لے کے آتے، سب سے متبرک چیز مکہ مکرمہ کی۔ تو وہ بھی کنواں جو نکالے، جس کے نصیب میں وہ حصہ آیا، وہ حضرت عبد المطلب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنے نام؟ معلوم سب کو کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہے۔ دادا کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اچھا یاد رکھنا۔ دادا کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور والد صاحب کا نام؟ حضور کے والد کا، حضور کے ابا کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کب یاد ہوتا معلوم؟ جب غور سے باتیں سنے تو یاد ہوتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اچھا سنو ایک ایک پوائنٹ کو۔ حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ حضور کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبد المطلب کے بہت سارے بیٹے تھے۔ اچھا یہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت زمزم کا واقعہ میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ خواب میں دکھایا کہ اس مقام پر کھودو، زمزم کا کنواں نکلے گا۔ تو حضرت عبد المطلب اپنی قوم کے پاس آئے، اپنے رشتہ داروں کے پاس، دوست احباب کے پاس آ کے بولے کہ یہ مقام پہ کھودے تو زمزم کا کنواں نکلتا، بلکہ میرے کو خواب آ رہا تو اپن کھودیں گے۔ تو حضرت عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ہم نا آپ کا ساتھ نہیں دیتے، آپ کھود لو۔ تو حضرت عبد المطلب کیا کرے اس وقت؟ اپنے ان کا ایک بیٹے تھے، حارث ان کا نام تھا، وہ حارث کو لے کے اکیلے کھودنے لگے، بہت محنت کر کے دونوں مل کے، حضرت عبد المطلب اور حارث دونوں مل کے کھودے تو وہ کنواں نکل گیا۔ اب جیسے ہی کنواں نکلا تو سارے قبیلے والے، سارے رشتہ دار جمع ہو گئے کہ ہم بھی اس میں پارٹنر بنتے، ہم بھی اس میں شریک ہو جاتے۔ حضرت عبد المطلب بولے میرے کو خواب دکھایا گیا تھا، میں بولا آپ لوگوں کو بولا کہ میرا ساتھ دو، آپ لوگ ساتھ دینے ریڈی نہیں ہوئے، آپ لوگ میری بات پہ یقین نہیں کرے، لیکن میرے کو یقین تھا میری بات پہ، میں کھودا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو یہ کنواں دے دیا۔ اب اس کی ملکیت، اس کا مالک کون ہوں؟ میں ہوں، اور اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس وقت ان کے رشتہ دار قبیلے والے کیا کرے؟ حضرت عبد المطلب سے لڑنے کے لیے آ گئے۔ ادھر پورا قبیلہ ہے اور ادھر دو جنے ہیں، کون ہے؟ حضرت عبد المطلب ہے، ان کے بیٹے حارث ہے۔ تو جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے دے گا، کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے دے گا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا، ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا۔ یہ انہوں منت مان لیے۔ اب منت مانے تو کیا رہتا معلوم؟ منت اللہ کی بارگاہ میں منت مانگے تو وہ پوری کرنا ضروری ہو جاتا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرا؟ ان کو 10 بیٹے عطا کر دیا، 10 سے زیادہ ان کو اولادیں ہو گئی۔ تب ہو گئی، اب منت پوری کرنا ہے۔ حضرت عبد المطلب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بھول گئے تھے، بعد میں جا کے یاد آیا۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے؟ سارے بیٹوں کے نام جو ہے ایک چٹھی پہ لکھ کے ڈرا کرے۔ اپن چٹھی ڈالتے نا، چٹھی اٹھائے تو
ایک کا نام نکلتا. تو سارے 10-12 بیٹے جتنے بھی تھے آپ کے ان سب کا نام ڈال کر چٹھی اٹھائے تو کس کا نام نکلا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ کون تھے؟ حضور کے والد تھے، حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے، تو ان کا نام نکلا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے والد ہے نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو نور پیدا فرمایا. حضور نور ہے معلوم نا، لیکن جسمانی لباس میں آئے تھے. تو وہ جو نور تھا ابھی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں تھا. ابھی میں بولا نا حضرت عبد المطلب بھی بہت خوبصورت تھے، بہت چمکدار ان کا چہرہ تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی پیشانی میں بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور تھا. ان کی نسل سے حضرت عبداللہ کو ملا. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت خوبصورت، بہت چمکتا ہوا ان کا چہرہ تھا. تو جب ذبح کرنے کے لیے حضرت عبداللہ کا نام نکلا تو سارے رشتہ دار، قبیلے والے، اڑوس پڑوس والے جمع ہو کے بولے آپ عبد المطلب سوچیے، آپ اتنے خوبصورت بچے کو، اتنے چہیتے بچے کو آپ قربان کر دیتے، آپ ذبح کر دیتے. سوچو آپ اس کے اوپر اور وقت لو، کوئی دوسرا راستہ نکالو ان کو بچانے کا، بول کے حضرت عبد المطلب پہ وہ لوگ پریشر ڈالے. تو حضرت عبد المطلب بولے ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو کچھ مشورہ دیو، اس مشورے پر عمل کریں گے. بولے تو ایک عورت رہتی تھی جو مشورہ دیتی تھی، کاہن روایتوں میں آتا ہے. تو اس کے پاس پورے جا کر جمع ہو کے پورا واقعہ سنائے کہ انہوں منت مانے تھے، 10 بیٹے ہوئے تو ایک کو ذبح کر دیں گے. اور جب ڈرا کر کے قرا کر کے نکالے تو عبداللہ کا نام نکلا. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ عبداللہ ذبح ہو، اس کے بدلے میں کوئی اور تجویز دو. بولے تو وہ عورت بولی کہ ٹھیک ہے، اب پھر سے ذبح کرو. ایک چٹھی میں عبداللہ کا نام لکھو اور ایک چٹھی پہ لکھو 10 اونٹوں کا نام، 10 اونٹ، اور دونوں چٹھیوں کو ڈالو زمین پر اور اٹھاؤ. اگر 10 اونٹوں کا نام نکل گیا تو عبداللہ کی جان کے بدلے میں 10 اونٹوں کو ذبح کر دو، حضرت عبداللہ کی جان آزاد ہے. اگر عبداللہ کا نام نکل گیا تو پھر اور 10 کی تعداد بڑھاؤ، 10 کی بجائے 20 اونٹ کر دو اور پھر سے ڈرا ڈالو، پھر چٹھی اٹھاؤ. اگر 20 اونٹ نکل گئے تو 20 اونٹ ذبح کر دو اور عبداللہ کی جان بچ جائے گی. اگر نہیں 20 اونٹ نہیں نکلے، پھر عبداللہ کا نام نکلا تو پھر 10 اونٹ بڑھاؤ. تو یہ مشورہ انہیں دے دی. وہ مشورہ لے کے حضرت عبد المطلب اور ان کے قبیلے والے واپس گھر آ گئے. اب مشورے کے مطابق وہ 2 چٹھیوں پہ ایک پہ حضرت عبداللہ کا نام لکھے، ایک پہ حضرت 10 اونٹوں کا نام لکھے. لکھنے کے بعد چٹھی اٹھائے تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا. اب کیا کرنا؟ 10 اونٹوں کو بڑھا دینا. 10 اونٹوں کو بڑھا کے 20 کر دیے. پھر چٹھی اٹھائے، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا. پھر 10 اونٹ بڑھا کے 30 کر دیے. پھر چٹھی ڈالے، پھر اٹھائے تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا. پھر 10 اونٹ بڑھائے، 40 ہو گئے. اسی طرح 10 مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام نکلتے گیا. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. ہر مرتبہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے. وہ اونٹوں کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 100 ہو گئی. 10 into 10 100، پورے 100 اونٹ ہو گئے. اب جب ڈالا گیا قرآن تو اب اس مرتبہ 100 اونٹوں کا نام نکلا، 100 اونٹوں والی چٹھی نکلی. تو حضرت عبداللہ بولے کہ ٹھیک ہے، میں حضرت عبد المطلب بولے کہ میں عبداللہ کی جان کے بدلے میں 100 اونٹوں کو قربان کر دوں گا. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر لیا. اب اس کے بعد یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے 24 سال کی آپ کی عمر ہوئی. تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ حضرت عبداللہ کا نکاح کر دیا جائے، ان کی شادی کر دی جائے. تو اب حضرت عبداللہ بہت خوبصورت تھے، بہت قابل تھے اور بڑے دل والے تھے. اب ان کے واسطے ویسی ہی لڑکی ہونا حضرت عبد المطلب تلاش کرنے لگے. بہت سارے نکاح، بہت ساری عورتیں چاہتی تھی کہ وہ حضرت عبداللہ سے نکاح کر لے. بہت سارے والدین چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہو جائے کیونکہ بہت خوبصورت، بہت نام ان کا. لیکن حضرت عبد المطلب ریجیکٹ کرتے جاتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں جا رہے تھے. اچھا، یہود اور نصارہ، آج کل آپ لوگوں کو معلوم نا فلسطین میں جنگ چل رہی، معلوم سب کو کیا ہو رہا فلسطین میں؟ یہودیاں جو ہے نا، جیوز، وہ مسلمانوں کو مار رہے. یہ ایک زمانے سے چلتی آ رہی جنگ جب سے اسلام آیا. اور یہودوں کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ مکے کی سرزمین پہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی. تو ان لوگ تلاش میں تھے
کہ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے تو ہم ان کو کیا کریں گے؟ شہید کر دیں گے، مار دیں گے. ان کا یہ ارادہ تھا. تو یہودیوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت عبداللہ وہ شخصیت ہے جن سے آخری نبی کی ولادت ہونے والی ہے، آخری نبی ان کی اولاد میں ہونے والے ہیں. تو حضرت عبداللہ کے بارے میں جب ان کو معلوم ہوا تو حضرت عبداللہ کے پیچھے پڑ گئے یہ لوگ، کسی نہ کسی طرح حضرت عبداللہ کو مار دیں گے تو آخری نبی پیدائش نہیں ہوتے بول کے. تو بار بار کوشش کرتے گئے، وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل گئے کچھ کام سے. تو یہ یہودیاں بھی کیا کرے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کرتے کرتے جنگل میں پہنچ گئے. اور حضرت عبداللہ جب اکیلے ہو گئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے لیے یہ لوگ آگے بڑھے. جیسے ہی وہ لوگ آگے بڑھے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر حضرت وہب وہ فرماتے ہیں کہ اچانک جنگل میں سے کچھ لوگ آئے انسانی نما، اور ان یہودیوں کو مار کر ڈرا کر وہاں سے بھگا دیے. یہ واقعہ کون دیکھے؟ حضرت وہب بن مناف، یہ جنگل میں موجود تھے. یہ دیکھ لیے کہ عبداللہ کو بچانے کے لیے غیبی مخلوق اچانک جنگل سے نکلی، لوگوں کو بھگائے. پھر
مخلوق کا مشاہدہ کرو، یعنی ساری زمین کا مشاہدہ کرو، ساری زمین میں رہنے والی مخلوق کا مشاہدہ کرو، تاکہ ہر مخلوق زمین پر رہنے والی پہچان لے کہ یہ نبی آخر الزماں، آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے حوالے کر دیا گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ لے کر رہنے لگی، اور یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا۔ اب جب یہ ولادت کا واقعہ ہو گیا نا، اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چاچا ہے ابو لہب، اس کا بھی نام قرآن میں آیا، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ابی لہب جو ابو لہب تھا، ان کی ایک باندی تھی، خادمہ کی خدمت کرنے والی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی خدمت کر رہی تھی۔ سومت جیسے ہی لڑکا پیدا ہوا تو وہ باہر آئی، آ کر اعلان کرنے لگی۔ حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں، ان کو معلوم ہوا، اس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے مکے میں۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر کے اپنے بہو کے گھر حضرت آمنہ کے گھر تشریف لائے، لا کر حضور کو اپنی گود میں لیا اور لے جا کر خانہ کعبہ میں، جہاں خانہ کعبہ کا ڈور ہے نا، ڈور کے پاس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر رکھے، رکھ کر آپ نے فرمایا کہ میں اس لڑکے کا نام محمد رکھتا ہوں۔ کیا نام رکھ دیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام کون رکھے؟ حضور کے دادا رکھے، اور حضور کی والدہ بھی ایک نام رکھے۔ حضور کی والدہ کیا نام رکھے؟ احمد۔ یہ دونوں نام قرآن مجید کے اندر حضور کے ہیں۔ کیا نام ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ سنے نام، یہ کلمے کے اندر بھی ہے، قرآن کے اندر بھی ہے۔ ابھی قرآن پڑھے نا، قرآن میں بھی وما محمد الا رسول، یہ قرآن کے اندر محمد آپ کا نام 4 مقامات پر آیا، اور ایک مقام پر احمد نام بھی آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بول رہے تھے کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں اور ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ یہ دونوں نام قرآن مجید کے اندر حضور کے موجود ہیں، اور یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور کے دادا اور حضور کے والدہ کے دل میں ڈالے گئے، اور انہوں نے یہ نام رکھے۔ اور حضور فرماتے، حضور کے کئی نام ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے اندر ایک صفحے پہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہوتے، اور ایک صفحے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نیمز ہوتے، وہ صفات کے نام ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہد ہوں، میں عاقب ہوں، میں حاشر ہوں۔ یہ 5 نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گنوائے ہیں، ایک ایک کی وہ تفصیل ہے، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اس کے بعد وہی حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو لہب کی باندھی تھی، وہ ابو لہب کے پاس گئی، جا کر ابو لہب کو بولی کہ مبارک ہو، آپ کے بھائی حضرت عبداللہ کو بیٹا ہوا ہے۔ تو ابو لہب جا کر خوش ہوا، چاچا تھا نا، اس وقت نہیں معلوم تھا کہ حضور ابھی نبی ہے۔ بعد میں جا کر یہ دشمن بنا، اور اتنا دشمن بنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، بہت تکلیف دیا، کہ بعد میں حضور کی عمر مبارک 50 سال کی ہو گئی تک بھی زندہ تھا۔ بعد میں اس کے موت کا واقعہ بھی آپ کو آئے گا، ہم آگے اس کا ذکر کریں گے۔ تو جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے یہ نکلے حضرت ثویبہ، اور جا کے ابو لہب کو سنائیں کہ آپ کو بھتیجا ہوا ہے، تو اس نے خوشی میں کیا کیا، وہ ثویبہ کو کہا کہ جا تو آزاد ہے، آزاد کر دیا ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے، انگلی کے اشارے سے آزاد کرا، یہ حضرت ثویبہ آزاد ہو گئی۔ اس کے بعد جب یہ بعد میں مرا ابو لہب، تو ابو لہب کے رشتہ داروں نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو لہب کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور کے چچا ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا جس کو ابو لہب کو دیکھ کر پوچھا کہ اے ابو لہب کیا حال ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا رہا تھا، حضور کو تکلیف دیتا رہا، تو خبر میں تو چین سے نہیں رہ سکتا۔ تو ابو لہب خواب میں کہنے لگا کہ جب سے مرا ہوں تکلیف کے اندر ہوں، طرح طرح کے عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو دیتا ہے، لیکن جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن، پیر کا دن آتا ہے، اور وہ گھڑیاں آتی ہے جس وقت حضور کی ولادت ہوئی تھی، اور وہ گھڑیاں آتی ہے جب مجھ کو یہ خبر پہنچی کہ مجھ کو بھتیجا ہوا ہے، عبداللہ کو بیٹا ہوا ہے، تو میں نے اس خوشی میں اپنی باندھی ثویبہ کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے کیا کیا تھا؟ آزاد کر دیا تھا۔ تو وہ آزاد کرنا، وہ اشارہ کرنا میرے لیے رحمت کا باعث بنا۔ روزانہ دن بھر عذاب ہوتے رہتا ہے،
لیکن جس وقت وہ گھڑیاں آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس رحمت والی گھڑیوں کے وسیلے سے مجھ کو تھوڑا عذاب میں افاقہ کرتا ہے، میرا عذاب کیا کر دیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے، اور جن انگلیوں سے میں نے اشارہ کیا تھا وہ انگلیوں سے مجھ کو تھوڑا تھوڑا پانی پلایا جاتا ہے، میں اس سے پانی پی لیتا ہوں، اس کی وجہ سے میرے عذاب میں کم تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ برکت ہے، کی برکت ہے، حضور پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانے کی برکت ہے، حضور کی پیدائش پر خوش ہونے کی برکت ہے۔ ایک کافر، حضور کا سخت دشمن، اللہ کا سخت دشمن حضور کی ولادت پر خوش ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر میں آرام پہنچا رہا ہے اس وقت، اس دن۔ تو اب ہم سوچنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور کے نام لیوا ہے، حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے امتی ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائے، میلاد کو سیلیبریٹ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے برکات ہم کو عطا فرمائے، کتنے انعام و اکرامات سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سرفراز فرمائے گا۔ یہ ہم کو سمجھنا چاہیے اور خوشی کے ساتھ دل کھول کر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشیاں ہم کو منانی چاہیے۔ اب یہ ہو گیا، حضور پاک علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو عرب کا یہ رواج تھا کہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے جب بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے یا لڑکی پیدا ہوتی، لڑکیوں کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، لڑکے پیدا ہوتے تو ان لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے خادمہ کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا، اور وہ خادمہ کہاں سے ہوتی تھی، گاؤں سے آتی تھی، گاؤں سے آ کر بچوں کی خدمت کے لیے بچوں کو لیتی اور اپنے گاؤں واپس جاتی۔ کیوں گاؤں کو بھیجتے تھے بچوں کو؟ بولے تو علماء کرام سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ گاؤں کی آب و ہوا کیا رہتی، صاف رہتی، شہر کے اندر کیا ہوتا، پولوشن رہتا، شہر کے اندر لوگ زیادہ رہتے، پولوشن رہتا، جس کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں آتی، لیکن گاؤں میں کیا رہتا، کھیت رہتے، جھاڑ رہتے، ہریالی رہتی، جس کی وجہ سے وہاں کی آب و ہوا پاک اور صاف رہتی، تو وہاں پر بیماریاں کیا ہوتی، اتنی زیادہ نہیں آتی جتنی شہر کے اندر آتی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، گاؤں کو بچوں کی نشو و نما کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ اور دوسرا ریزن یہ بتاتے ہیں کہ شہر کے اندر جو لوگ ہوتے، اب شہر کے اندر آپ مثال کے طور پر آپ حیدرآباد میں رہتے، حیدرآباد کے اڑوس پڑوس سے جو گاؤں ہیں اور دیگر ریاستیں ہیں، وہاں سے بھی لوگ آتے نا، کرناٹک سے بھی لوگ آتے، مہاراشٹر سے بھی لوگ آتے، اس کے علاوہ رائلسیما سے آتے، دیگر علاقوں سے، چنئی سے آتے، گجرات سے آتے، ہر جگہ کی زبان الگ ہے، ہر جگہ کی لینگویج الگ ہے۔ اب ہم تلنگانہ میں رہتے تو یہاں کی تیلگو ہے، کرناٹک کی کنڑا ہے، اور مہاراشٹر میں گئے تو وہاں پر الگ لینگویج ہے، گجرات میں گئے تو وہاں کی الگ لینگویج ہے۔ تو سارے لوگ یہاں پر آ گئے، اب یہ حیدرآباد شہر میں آ گئے تو یہاں پر آ کر رہنے لگے، تو آپ سے جب بات چیت کرتے تو کبھی اردو میں بات کرتا، کبھی انہیں اپنی زبان میں بولتا، اس کے ایکسنٹ میں ہمارے ایکسنٹ میں کیا ہوتا، فرق رہتا۔ تو اب ہم جو زبان بولتے تو اس کے اندر کیا ہو جاتا، کبھی اردو کے الفاظ بھی آ جاتے، کبھی ہم بولتے بولتے انگلش کے ورڈز بھی یوز کر لیتے، کبھی حیدرآبادی طرز کی بات بھی ہم اس کے اندر شامل ہو نہ کو ہوتا نا، یہ کیا ہو جاتا، یہ ایکسنٹ پورا مل جاتا۔ لیکن گاؤں میں کیا ہوتا، ایک تو وہاں کی آب و ہوا بھی صاف رہتی اور وہاں کی زبان بھی کیا رہتی، ایک ہی زبان رہتی۔ آپ گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں پر اردو میں بات نہیں کرتے، وہاں پر ہندی میں بات نہیں کرتے، وہاں پر دیگر لینگویجز میں بات نہیں کرتے۔ گاؤں والے اپنی گاؤں کی جو مادری زبان ہے، جو ان کی لینگویج ہے، مدر ٹنگ جس کو کہتے ہیں، تیلگو میں ہی بات کرتے۔ تیلگو کے علاوہ نہ ان لوگوں کو سمجھ میں آتی، نہ کچھ بولنے آتا۔ دیکھیں کہ آپ لوگ بھی گاؤں ہوتے تو اسی لیے وہاں پر بھیجتے تاکہ مدر ٹنگ سیکھیں۔ تو عرب والے بھی یہی کرتے تھے کہ بچوں کو کیا کرتے تھے، اپنے شہر سے، مکے سے نکال کر کہاں پر بھیج دیتے تھے، گاؤں میں بھیج دیتے تھے۔ اس کے دو ریزن تھے، تو وہاں کی آب و ہوا صاف رہتی، وہاں بیماریاں نہیں رہتی، وہاں پولوشن نہیں رہتا، اور وہاں پر خالی زبان پیور لینگویج استعمال کی جاتی ہے، وہ سکھانے کے لیے وہ لوگ بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کا نام سنیں آپ لوگ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ حضور کی رضاعی ماں ہے۔ رضاعی ماں بولے تو جن کا دودھ پیے ان کو رضاعی ماں کہتے ہیں۔ ایک تو ماں ہوتی جو آپ کو پیدا کرتی، اس کے علاوہ اگر کسی کو ماں کرے تو اس کے رشتے جو ہوتے ہیں رضاعت کے رشتے ہیں۔ رضاعی ماں یہ حضرت حلیمہ
حضور کی رضا کی ماہوں میں 3-4 نام آتے ہیں، 3 تو بڑے مشہور ہیں۔ ایک ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود حضور کی والدہ ہے، دوسرے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جو حضور کو مکے سے لے گئی اپنے گاؤں میں اور 2-3 سال تک آپ کو وہیں پر رکھی اور اپنا دودھ پلائی، اور تیسرے وہ نام آتا ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو لہب کی باندھی تھی، انہوں نے بھی حضور کو دودھ پلایا۔ اور ایک نام حضرت ام ایمن کا تھا، یہ حضور پاک علیہ السلام کی والدہ کی خادمہ تھی، والد کی باندھی تھی ام ایمن، ان کا اصل نام برکہ تھا، اس کی ڈیٹیل آپ آگے سنیں گے۔ تو یہ 4 لوگوں نے حضور پاک علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ ان میں سے ایک اور ماں تھی حضور پاک علیہ السلام کی حقیقی ماں، اور 3 جو ہے رضاعی مائیں تھیں، ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیٹیل کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ آتا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں سماعت کریں گے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک علیہ السلام کو کیسے حاصل کیا اور کیا کیا حضور پاک علیہ السلام کی برکتوں سے حضرت حلیمہ کی زندگی میں چینجز آئے، حضور کا بچپن کیسے گزرا، حضور کے بچپن میں کیا کیا واقعات ہوئے، وہ سارے کے سارے واقعات ہم تفصیل کے ساتھ آئندہ مہینے کا جو پہلا ہفتہ ہوگا اس کے اندر ہم اس کو تفصیل کے ساتھ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے علم اور سننے سے زیادہ عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، باہر کے بچوں کی حفاظت فرما، باہر کی عورتوں کی حفاظت فرما، باہر کے مردوں کی حفاظت فرما، مولا جو بیمار ہے وہاں ان کو صحت کاملہ واجب عطا فرما، مولا جو وہاں پر شہید ہے مولا ان کو اعلیٰ درجات عطا فرما، مولا مسلمان کو وہاں غلبہ عطا فرما، اپنی مدد اور اپنی نصرت عطا فرما، مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، ظالموں کو کیفر اقتدار تک پہنچا، مولا ظالموں کا حساب دے دے، مولا مسلمان کو غلبہ عطا فرما، اپنی قوت اور اپنی مدد اور اپنی نصرت عطا فرما، مولا عالم اسلام مسلمانوں کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کو زیر فرما، جہاں جہاں مسلمان پریشان آ رہے مولا سے ان کی مدد فرما، مولا بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کے حالات کو بہتر بنا اور آنے والے ادوار میں ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔